بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو اختیار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء کا مذہب، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ وغیرہ حضرات بھی ہے، اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا، اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر پر روزے رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کہ ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارہ کے ادا کرنے سے فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی کہ جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانے میں بعض فاسق کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ارکان اسلام سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول تو توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے چاروں مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں، لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائیں، مگر اللہ کی فرصت میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیز پر ہے: کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کا دینا حلال ہے۔ علماء نے اس جیسی روایت کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہو یا کوئی تعویل فرائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔ فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کا اللہ کے قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ موت سے کسی کو چارہ نہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے، کارآمد چیز صرف اللہ کی عطات ہے۔ بہت سے جاہل تو اتنے ہی پر کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سی بددین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلاً روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت غور و اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا مستخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اس طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے، بشرطے اس کا منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں۔ جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال ادا کرتا ہے اس کا اجر ملتا ہے، لیکن دین کی کسی ادنی سے ادنی بات کا تمسخر بھی کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کی نماز، روزہ، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے، اس لیے روزے کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہرگز نہ کہے، اور اگر تمسخر وغیرہ نہ کرے تب بھی بغیر عذر اختیار کرنے والا فاسق ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء تصریح کی ہے کہ جو شخص رمضان میں اعلان بغیر عذر کے کھاوے، اس کو قتل کیا جائے، لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو کہ وہ ایک کام امیر المؤمنین کا ہے، تو اس فرض سے کوئی بھی سبکروش نہیں کہ اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ اس
اس کو دل سے برا سمجھے۔ حق تعالی شانہ اپنے تعین بندے کی تفعیل مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے کہ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والوں میں ہوں۔ فصل اول میں 10 حدیثیں کافی سمجھتا ہوں کہ ماننے والوں کے لیے ایک بھی کافی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے جتنا بھی لکھا جائے بیکار ہے۔ حق تعالی شانہ سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔